کے بارے میں چودھری اعتزاز احسن کی پٹیشن اور دیگر اس کے ساتھ ہی جو اکٹھی کی گئی ہیں تمام درخواستیں لگی ہوئی تھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی لارجر بینچ کے سامنے، اور آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ہمارے جو استدلال تھے ان کے جواب میں انہوں نے بحث کا آغاز کیا، اور اس میں انہوں نے تمام وہ تصاویر سے شروع کیا جو انہوں نے اپنی کتابچی کی شکل میں 2 والیومز کی پر محیط وہ داخل کروائی تھیں عدالت میں، اور انہوں نے ایک ایک کر کے وہ 250-300 صفحے جو ہیں وہ ان کی طرف توجہ مبذول کرا کے دکھائی گئی۔ اگرچہ یہ بات جو ہے یہ ہمارا کیس ہی نہیں تھا کہ جو نقصان ہوا ہے، یقینی بات ہے کہ نقصان کسی ملکیت کا ہو، چاہے وہ سرکاری ملکیت ہو، چاہے وہ نجی ملکیت ہو، چاہے وہ فوجی تنصیبات کی ہو، جو بھی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے، ہمارا بالکل یہ کیس نہیں ہے کہ ان کے نقصان یا وہ جو قانون جس چیز کا متقاضی ہے ان کا مواخذہ نہ کیا جائے۔ باہر اٹارنی جنرل صاحب نے آج پروفیشنل انداز میں اپنا موقف پیش کیا، اور یہ خوش آئند بات تھی کہ آج کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا جس میں طبالت کی بو نظر آتی ہو۔ تو بہرکیف جب اس معاملے میں جب وہ دکھا رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب نے استدلال کیا کہ اس میں آپ مختلف مراحل ہیں جن پر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا جو ہے وضاحت کیجئے گا، اور پھر انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ کل جو بات کی تھی، جس کو کچھ ہمارے دوستوں نے غالباً یہاں بھی کچھ ایسا رنگ دینے کا کوشش کی کہ جیسے کہ یہ بینچ کی جانب سے یعنی سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی فیصلہ ہی شاید مقصود ہے کوئی اس انداز سے، وہ دراصل ہمارے استدلال سے جس کا آج انہوں نے پھر وضاحت کی کہ ہم چاہیں گے اٹارنی جنرل صاحب کہ آپ ان امور پر جو کہ سائلان کی جانب سے کہی گئی ہیں ان کا آپ جواب دیجیے گا خاطر خواہ، اور یہی انداز ہوتا ہے جوڈیشل فورمز میں کہ ایک بحث کرتا ہے اور دوسری جانب سے ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو جب مختلف مراحل پر بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ بتائیے گا آپ کی جو ٹرائل ہوگا آپ اس میں کون کون سی تجاویز ہیں اور کون کون سے دفعات لگاتے ہیں اور کیا کیا ان کی سزائیں ہیں۔ تو جو اٹارنی جنرل صاحب نے جن شکوں کا حوالہ دیا اس میں 2 سال کی سزا ہوتی تھی، تو پھر بعد میں خود بھی بینچ کی جانب سے بھی حیرت ہوئی کہ اگر صرف 2 ہی سال پر یہ سزا تجویز کی گئی ہے آپ کے قانون میں، تو پھر تو بہت آپ کی ہلکی سزائیں ہیں اس معاملے میں۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب نے مختلف وہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ شاید یہ چیزیں آپ کی نظر سے یہ وہ نہیں آئی ہیں، شاید احاطہ نہیں کر پائے ہیں، اس میں تو سزائیں بہت بڑھ چڑھ کے بھی سزائیں ہیں، اور جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر اتنی سزائیں ہیں تو پھر یقیناً آپ کو بہت زیادہ جو ہے ملحوظ رکھنا پڑے گا، جو ہے ایک شہری کے حقوق کو بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کو تمام ڈیو پروسیس آف لاء کی تمام مراحل پر ان کو جو ہے موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس کا اپنا دفاع کر سکیں۔ اس پر جو ہے بات ہوئی کہ اپیل کا بتائیے گا کہ اپیل کا آپ کا کیا خیال ہے۔ تو اپیل انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم کر کے آرمی ایکٹ میں دفعہ 130(a) میں رکھا گیا ہے، اور وہ انہی کے اپنی ہائرارکی میں ایک میجر جنرل اور ان کے ساتھ بریگیڈیئر بیٹھ کر وہ ملٹری کورٹ کی جو سزا ہوگی اس کی اپیل اپنی جو ہے ان کی ہائرارکی میں، یعنی اسی قانون آرمی ایکٹ 1952 کے تحت وہ بریگیڈیئر اور جو ہے وہ میجر جنرل اور بریگیڈیئر سنیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر وہی ایک ہی بات ہو گئی، تو کیا آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو اپیل کا کوئی ایسا حق رکھا جائے جس میں عدالت عالیہ کے پاس اپیل آئے، کیونکہ وہ آرٹیکل 175 کی جو بار بار بات ہوتی تھی کہ عدلیہ وہی ہوگی جس کی سپروائزری جورسڈکشن، اپیلیٹ جورسڈکشن، ریویژنل جورسڈکشن، انہیرنٹ جورسڈکشن عدالت عالیہ
اور عدالت عظمیٰ کے زیر وہ اس میں نگرانی ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر اس کو عدالت کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے نہیں ہے. مگر ابھی تو یہ پروبیٹو باتیں ہو رہی تھیں، اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ دیکھیے ڈیو پروسیس جو ہے وہ صرف اپیل کی حد تک نہیں ہوتا ہے. ڈیو پروسیس تو شروع ہوتا ہے نیچے تفتیش سے شروع ہوتا ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کو کہاں رکھا جا رہا ہے، ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، ابھی میں ان کو کیا جو ہے موقف دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے. تو اگر یہ سارا چیز جو ہے فلاڈ ہو تو پھر ڈیو پروسیس کہاں سے ہو گیا؟ تو پھر اپیل کی تو معنی کوئی اتنا نہیں رہ جاتا. اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اس پر عمارت بھی غلط ہی ہوگی اور اس بار وہ نہیں رہ سکتی ہے اس پر. تو اس لیے یہ تمام چیزیں آج ہوئی ہیں، اور اس پر جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں جو ہے انسٹرکشنز لے لوں اور پھر میں آپ سے جو ہے ان معاملات میں، ان امور پر مجھے وقت چاہیے، اور اس کی روشنی میں پھر میں اپنے استدلال جو ہے دوں گا. تو انہوں نے جج صاحبان نے پوچھا کہ کتنا، تو انہوں نے جمعے کے لیے جو ہے ٹائم مانگا، وقت مانگا، اور اس لیے اب یہ جمعے کو جو ہے اس کی سماعت بقیہ ہوگی. اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید جج صاحبان کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں یا اس قسم کے انکویزیٹوریل ہوتے ہیں جو وہ وضاحت کے لیے اور سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، ہم اپنے موقف پر بالکل قائم ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی صورت میں آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں تفتیش بھی، اور جو آرمی کو پرسنل کو جو ہے جو 88 کورٹ کے جج نے ان کی کسٹڈی آرمی کے سپرد کر دی ہے، یہ بھی غیر آئینی ہے. اور اس لیے ہمارا موقف وہی ہے جو سگنا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ فوجداری جو قانون ہے اس کی بنیاد رپورٹ ابتدائی سے ہو کر تفتیش پر منحصر ہوتی ہے. اور تفتیش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایف آئی آر مدعی نے درج کرائی ہے مدعی کے موقف کو ہی تفتیش کیا جائے، بلکہ نہ صرف ملزم کا موقف کی پر تفتیش ہو، بلکہ ان سے ہٹ کے بھی تفتیشی کا کام ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی تفتیش کر کے وہ سچائی پر پہنچے، صداقت پر پہنچے. اور یہ ہے بنیاد جو فوجداری قانون کی ہے، کیونکہ اگر نیچے سے ہی کوپلیں جو ہیں وہ سچائی پر ہوں گی تو ہی انصاف وہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہوگا، وگرنہ انصاف ناپید ہوتا ہے. تو اس طرح ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی کہ تفتیش بھی کوئی اور کرے، کیونکہ ہمارے یہ نوٹس میں اور آبزرویشن میں ہے کہ جتنی آرمی ایکٹ کے پاس ملزم گئے ہیں ان ساروں کے اقبال جرم ریکارڈ ہوئے ہیں، اور اس اقبال جرم کی بنیاد پر ان کو سزائیں ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے اگر اقبال جرم ایک ملزم کا جوڈیشل کنفیشن آپ لے کے جاتے ہو تو اپیل میں کیا ہونا ہے، وہ اس پہ مکھی مار کے اور اوپر تک ہائرارکی میں اس کو کوئی انصاف نہیں ملے گا. تو یہ ڈیو پروسیس کی بھی نفی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ عدالت اس کو کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے انصاف پر مبنی کوئی نظام کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آئین اور قانون کے دائرے میں یہ تمام پروسیس ہوگا. ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ ان کا سویلینز کا یہ انویسٹیگیشن سے لے کر اور ٹرائل، یہ ہائرارکی جو ہے اپنا سول عدالتیں کریں، جس کی بالا ترین عدالت سپریم کورٹ. میں مختصراً کھوسا صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے ایک ایڈیشنل پوائنٹ، اور پھر میں نے ایک اور بات آپ سے کرنی ہے. وہ یہ ایڈیشنل پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے بالکل صحیح، لیکن یہ ناظرین آپ کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں. عدالت کو آرٹیکل 10A کے تحت فیئر بھی ہونا ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے. یہ ڈیو پروسیس کا حصہ ہے. اور انڈیپینڈنٹ یہ نہیں ہے
یہ بیٹھے ہوں گے، اگر کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب یا میجر جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ ان کو تو اوپر سے جو حکم آنا ہے ان کا ڈسپلن اور ان کی فوج کی تربیت ہی یہ انہوں نے ماننا ہے. اور یہاں کور کمانڈرز نے اپنی میٹنگیں اور فارمیشن کمانڈرز نے اپنی میٹنگ میں کوئی 100-150 جنرلز یہ بن جاتے ہیں کل. یہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ود دی آرمی چیف پریزائڈنگ کہ ثبوت ہی اتنے زیادہ وہ نا قابل تردید ہیں جو ملے ہیں کہ یہ سزائیں ہونی ہیں. تو اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ نہ اپیلٹ فورم ہے، نہ اگر فوجی وردی میں بیٹھا ہوگا صاحب عدالت تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو کہ بنیادی حق ہے. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں ذرا اس سے مختلف، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنہوں نے یہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی الیکشن نہیں ہونے دی 90 دن کے اندر، اس پہ کیا نتائج کیا نتیجہ ہے؟ ایک نتیجہ یہ ہے کہ صدر علوی کنٹینیو کریں گے، جن کے وہ خلاف ہیں کہ کنٹینیو نہ کریں، وہ کنٹینیو کریں گے اس وقت تک جب تک ان کا پیش رو ہی ہوگا سکسیسر، ان کا سکسیسر یا پیش رو، سکسیسر تو وارث بھی ہو سکتا ہے، وہ الیکٹ ہو کے نہیں آ جاتا. یعنی جب کوئی الیکشن ہوگا جنرل الیکشن، اس کے بعد وہ کوئی الیکٹ ہوگا پریزیڈنٹ، نئی اسمبلی الیکٹ کرے گی، پھر وہ آ کے، اس وقت تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکٹورل کالج ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا جو صدر کے الیکشن کا. ایک یہ انہوں نے ہی سوچا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ یہ جو جب انہوں نے پریزیڈنٹ کا کیا ہے تو ہاں سینسس بے معنی ہو گیا. سینسس آپ پوچھیں کہ کیوں بے معنی ہو گیا، یہ ایم کیو ایم والوں کو جا کے بتانا چاہیے. بہت ساری باتیں جو ہم یہاں کرتے ہیں یہ جا کے کوئی آرمی چیف کو بتائے کہ قانون یہ ہے، ان کو غلط بتایا جا رہا ہے، قانون بالکل غلط بتایا جا رہا ہے. اب اسی طرح اب یہ دیکھیں سینسس، یہ ایم کیو ایم والوں کو بتاؤ اب کوئی اس سینسس کا فائدہ کوئی نہیں. کیوں نہیں فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ نمبر ایک سینسس 2023 میں یا 24 میں ہو بھی جاتا ہے، سینسس ہو جاتا ہے تو سینسس کے بعد آئین میں ترمیم ہوگی، سینسس پر مبنی آئین میں ترمیم ہوگی آرٹیکل 50 میں. آرٹیکل 50 میں اس وقت آبادی کے تناسب سے پنجاب کو 141 سیٹیں ملی ہوئی ہیں، سندھ کو 148، وہ ملا کے دوسری اسپیشل سیٹ جو الیکٹڈ سیٹوں میں سندھ کی 65 ہیں، بلوچستان کی 19 ہیں. اس طرح یہ اسی شمار سے سینسس سے. اب سینسس ہو جاتا ہے تو آپ پھر بھی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے. پنجاب اور خیبر کے الیکشن نہیں آئے گئے تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے. 220 نہ آئے جب تک کسی معاملے پہ، اس معاملے پہ ہی کہ آبادیوں سے کتنی سیٹیں پنجاب میں آ جانی ہیں یا خیبر پختونخوا میں چلی جانی ہیں یا کراچی میں آ جانی ہیں، یہ سب جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ترمیم نہیں ہو سکتی اگر جب تک نیا الیکشن نہ ہو اور پورے 342 ایم این اے نہ آئے. 228 سے کم ہے اس وقت، کوئی 180-90 ہے، اور وہ ترمیم نہیں کر سکتے. اگر وہ ترمیم نہیں کر سکتے تو یہ الیکشن میں ان کی بنیاد پہ تا قیامت نہیں ہو سکتا اگر الیکشن نہ کرائیں تو. سو الیکشن پچھلی بنیاد پہ ہی ہونے ہوں گے. 2017 کا جو سینسس تھا اسی کے مطابق ہونے ہوں گے تاکہ یہ گرہ کھلے اور معاملہ آگے چلے. یہی ہم کہتے رہے ہیں اس وقت سے کہ پنجاب اور خیبر کے آپ الیکشن کراؤ، اور وہ اب یہ گورنمنٹ کو یہ فیس کرنا پڑے گا یہ مسئلہ.